السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدر انجمن محترم و معزز اساتذہ کرام و حکم صاحبان، عزیز سامعین، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آج مسلمان مظلوم کیوں۔ اگر آج ہم پوری دنیا کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ مومنو تم غم نہ کرو، مایوس نہ ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلند تم ہی رہو گے، لوگ تمہارے پاس اپنے فیصلے کے لیے آئیں گے، حکومت تمہارے قدم چومے گی، مگر اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کے لیے ایک شرط لگائی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا تو اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا تو آج ہم یہ مظلومیت کی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں، جتنی بھی مشکلات تم پر آتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہاری کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہاری بدعملی کا نتیجہ ہے، تمہاری جرأت و جسارت کا نتیجہ ہے، کیونکہ تم بہت آزاد ہو چکے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مصیبتوں کو ڈالتا ہے تاکہ تم رجوع کرو، تاکہ تم توبہ کرو اللہ رب العالمین سے۔ اور اللہ رب العالمین نے جگہ اور ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت کو، تمہاری نعمت کو، تمہارے امن کو، تمہاری شان و شوکت کو، تمہاری خوشحالی کو، تمہاری زندگی کے اندر ہر طرح کی بھلائیوں کو اسی وقت بدلتا ہے جب تم بدل جاتے ہو۔ یاد رکھو میرے اسلامی بھائیوں، ذرا اپنی تاریخ کا جائزہ لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کرام کا، تابعین کا اور تبع تابعین کے دور کا ذرا جائزہ لو اور دیکھو جب تک قرآن و سنت کے مطابق زندگی چلتی رہی، جب تک توحید کا پرچم ہاتھ میں رہا، جب تک سنت کو گلے سے لگائے رہے، جب تک ہم ایک اللہ سے ڈرتے رہے، جب تک ہم نے حرام کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھایا، تب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے امن کی برخا ہوتی رہی، شانتی اترتی رہی، مسلمان انسان و شوکت کی زندگی گزارتے رہے، کوئی ذلت نہیں، کوئی پسوائی نہیں، کسی نے آنکھ اٹھانے کی بھی ہمت نہ کی، مگر ہم نے اس عزت کو، اس مد شرافت کو ہم نے اپنی بدعملی سے ضائع کر دیا، ہم نے کھویا ہے اس عزت کو۔ پلٹو اللہ رب العالمین کی طرف، رجوع کرو اللہ کے دین کی طرف۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی پستی اور اسلام کی حالت بہت نازک ہے، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اور آج کل ہم بہت باتیں کرتے ہیں پچھلے 6-8 سالوں سے کہ وہ فلاں کی حکومت آ گئی اس لیے یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ میرے بھائیوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان ہے تمہارا تو اللہ رب العالمین کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا۔ تو ایمان رکھو، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر بھی اور وطن عزیز کے اندر یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی ربوبیت سے ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارے حالات نازک کیے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ سب کی سب ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے، ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہ باتیں کر کے تسلی مت کر لو کہ حکومت اور سیاست کے حالات بدل گئے، ملک کے حالات بدل گئے اور حکومت اور سیاست کے حالات بدل گئے اس لیے مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شیطان اب بھی ہم کو اور آپ کو توبہ کی طرف آنے نہیں دینا چاہتا۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم توبہ کریں، شیطان نہیں چاہتا کہ ہم توبہ کریں، بلکہ پھر بھی آج ہم مطمئن ہیں، آج ہماری کوئی غلطی نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں،
ہمارا عقیدہ صحیح ہو کہ نہ صحیح ہو، ہم مسلمان ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر نماز ادا کی جا رہی ہو نہ کی جا رہی ہو، ہم مسلمان ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر زکوٰۃ ادا کیا جا رہا ہو یا نہ کیا جا رہا ہو، ہم مسلمان ہیں۔ ہم خاوند کریں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم سود کا کاروبار کریں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نہ جانے کون کون سی فحش حرکتیں کریں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہم میڈیا غلط استعمال کریں، ناجائز چیزیں دیکھیں، ناجائز چیزیں سنیں، ناجائز تعلقات قائم کریں، ناجائز چیزوں سے حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام نہیں جاتا، ہماری توحید نہیں جاتی، معاف کیجئے گا، ہماری اہل حدیثیت بھی نہیں جاتی اور ہماری سلفیت بھی نہیں جاتی۔ یہ دعوے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب تک تم اطاعت کی راہ پر چلتے تھے، توحید کی راہ پر چلتے تھے، حلال پر اتفاق کرتے تھے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور فرائض کا اہتمام کرتے تھے، واجبات کا اہتمام کرتے تھے، ممنوعات سے اور ایسے ہی منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، تب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے امن کی برقع ہوتی رہی، شانتی اترتی رہی۔ جب ہم اطاعت سے نکلے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ذلت اور پستی اور رسوائی کو مسلط کر دیا۔ اب میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔